اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ان دو باتوں میں سے ایک بات منتخب کر لینے کا اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا یہ کہ سب کے حق میں شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے۔ یعنی دو باتوں کا اختیار کیا کہ آپ چاہیں تو اس کو چن لیں کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے، یا یہ کہ ساری امت کے حق میں آپ کو شفاعت کرنے کا حق حاصل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پس میں نے پوری امت کے حق میں شفاعت کو کرنے کا جو حق حاصل ہو رہا تھا اس کو منتخب کر لیا۔ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ پیار اور محبت ہے، لہذا امت کو بھی یہ چاہیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کرے، مگر عشق و محبت کا صرف دعویٰ ہی نہ ہو بلکہ آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل بھی ہو، آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ اسی کو تو ملے گا جس نے نیکی کی ہے، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرے گا۔ جس نے جو بھی نیکی کی ہوگی اس کو بدل آتا ہوگا، اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی برائی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے کہ نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ انسان جب نیکیاں کرتا ہے اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے تاکہ یہ زیادہ وقت تک زندہ رہے، اور اس کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس کے اوپر جو انوار و برکات اور جو رحمتیں اتر رہی ہیں اس سے یہ بھی فیض یاب ہو اور اس سے دوسرے لوگ بھی فیض یاب ہوں۔ اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان دعا کرتا ہے تو مولا تبارک و تعالی تقدیر کے اندر تبدیلی فرما دیتا ہے۔ تقدیر مبرم تو نہیں بدلتی مگر تقدیر معلق مولا تبارک و تعالی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے اور تو گناہوں کی نحوست سے مولا رب العزت اس کے رزق کی برکات اٹھا لیتا ہے۔ پیارے عزیزوں، عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانا اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہی نہیں ہے، بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، خواہ وہ تجارت کرے، زراعت کرے، ملازمت کرے، کچھ بھی کرے، وہ سب اللہ کے قانون کے مطابق کرے۔ اس عبادت کا مطلب یہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اور اس سے جواب نہ لے لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کو کسی نیک کام میں لگایا یا ہوٹلوں اور چوراہوں پر مٹر گشتی کرتے ہوئے گزار دیا۔ نمبر 2،
اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ جوانی انسان کی ایک سنہرا وقت ہے جس کے اندر انسان کے جسم میں قوت ہوتی ہے، اس کے اعضاء صحیح و سالم ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ اس قیمتی وقت کو تم نے لہو و لعب میں گزار دیا یا کسی نیک کام میں لگایا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر دیا؟ کیا مال کو حرام راستے سے تو نہیں کمایا؟ مال جو کمایا وہ حرام مقام پر تو نہیں خرچ کر دیا؟ اس کے سلسلے میں بھی سب کو جواب دینا ہوگا۔ نمبر 4، علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ ہم نے تم کو علم عطا کیا، تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا یا نہیں؟ سعدی صاحب نے فرمایا ہے کہ علم چنداں کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ علم تو کتنا ہی حاصل کر لے، اگر اس علم کے مطابق تیری زندگی نہیں گزر رہی ہے تو ایک چوپائے کی طرح ہے، ایک جانور کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا گٹھر لدا ہوا ہے۔ اس کو یہ علم نہیں کہ میرے اوپر قیمتی کتابیں ہیں یا لکڑیاں لدھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔